بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 142 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے ضامن ہونے کے احکام۔ ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ذمہ داری لے، مثلا ایک شخص مقروض ہے، اس کی ذمہ داری کوئی اور شخص لے کہ میں اس کی طرف سے ضامن بنتا ہوں کہ یہ قرض ادا کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے اگر معاملہ ہو تو اسے ضامن کہتے ہیں۔ تو آئیے تفصیل پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2275، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے ضامن بننا چاہے تو اس کا ضامن بننا اس وقت صحیح ہوگا جب وہ کسی لفظ سے، اگرچہ وہ عربی زبان میں نہ ہو، یا کسی عمل سے قرضہ دینے والے کو سمجھا دے کہ میں تمہارے قرضے کی ادائیگی کے لیے ضامن بن گیا ہوں، اور قرض دینے والا بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دے، اور اس سلسلے میں مقروض کا رضامند ہونا شرط نہیں ہے، اور اس معاملے کی دو صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی مقروض ہے، اگر اس مقروض کا کوئی شخص آ کر ضامن بنتا ہے، قرض دینے والے سے کہے کہ فلاں شخص جو تمہارا مقروض ہے، میں ضامن بنتا ہوں کہ اب اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، تو اس کو ضامن کہتے ہیں۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے ذریعے سے، چاہے وہ لفظ عربی کا نہ ہو، کسی بھی زبان کا ہو، یا کسی عمل کے ذریعے سے، اگر وہ قرض خواہ کو یہ سمجھا دے کہ میں تمہارے قرض کی ادائیگی کا اب میں ضامن بن گیا ہوں، اور قرض دینے والا بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دے، تو اس صورت میں وہ ضامن بن جاتا ہے۔ یعنی ضامن میں ضامن بننے والے اور جس کا قرض ہے، قرض خواہ، ان دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے، البتہ مقروض کا رضامند ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلا زید مقروض ہے، بکر اس کا ضامن بن رہا ہے، اور انہوں نے مثلا قرضہ لیا ہے علی سے۔ اب علی کا اور بکر کا رضامند ہونا ضروری ہے ضامن میں، لیکن زید کا جو کہ مقروض ہے اس کا رضامند ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بکر علی کو الفاظ کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے سمجھا دے کہ میں زید کا قرضہ اب میں ادا کروں گا، اور علی بھی اس پر رضامند ہو جائے، رضامندی کا اظہار کر دے، تو
ضامن کا معاملہ ہو جائے گا اور بکر ضامن بن جائے گا. کہتے ہیں کہ اس کی آگے دو صورتیں ہیں جو آگے والی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ضامن قرضہ کو قرضہ دینے والے کے ذمے سے اپنے ذمے میں لے لے، لہذا اگر ادا کرنے سے پہلے انتقال کر جائے تو بقیہ قرضوں کی طرح میراث پر مقدم ہوگا، اور عام طور سے فقہا کی نظر میں ضمان کے لفظ کا یہی معنی ہے. کہہ رہے کہ مثلا ضامن قرضے کو قرضہ دینے والے کے ذمے سے اپنے ذمے لے لے، جیسے کہ ہم نے پہلے مثال لے لی کہ زید مقروض تھا، قرضہ اس کے ذمے تھا، بکر نے اس کا ذمہ خود لے لیا ہے کہ اب قرضہ میں ادا کروں گا. کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے ہو، یعنی وہ ضامن اس نے اپنے ذمے لے لیا، تو یہ قرضہ بھی اس کے بقیہ قرضوں کی طرح ہو جائے گا. یعنی گویا کہ اس نے خود قرض لیا ہے. جب ضامن بنا تو گویا کہ اس نے خود قرض لیا ہے اور بقیہ قرضوں کی طرح ہی ہوگا. اچھا، بقیہ قرضوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر بقیہ قرضوں میں انسان مر جائے، انتقال کر جائے، تو میراث پر قرضوں کو مقدم کیا جاتا ہے، یعنی پہلے قرضے کاٹے جاتے ہیں، مال سے بعد میں میراث نکالی جاتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمے والا قرضہ جو ہے وہ بھی اسی طرح پہلے کاٹ لیا جائے گا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. کہہ رہے کہ اسی وجہ سے فقہا کی نظر میں ضمان کے لفظ کا یہی معنی ہے. ضمان کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ وہ ضامن بن گیا ہے، اب وہ اس چیز کا اسی طرح ضامن ہے گویا کہ اس نے خود قرضہ لیا ہے. دوسری صورت، ضامن قرض ادا کرنے کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیکن اس پر قرض نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ضامن بنتا ہے کہ بھائی میں کمپلیٹ ضامن بنتا ہوں، جس طرح سے تم مقروض ہو اس طرح اب میں مقروض ہوں. کہہ رہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ضامن جو ہے قرض ادا کرنے کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیکن اس پر قرض نہیں ہے، یعنی وہ ضامن اتنا بنا ہے کہ میں قرض ادا کروں گا لیکن میں تمہاری طرح مقروض نہیں بنا ہوں، میں بالکل ذمہ دار یا ضمان نہیں ہے. تو فرق کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہوگا کہ اگر وصیت نہ کرے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے ادا نہیں ہوگا. اگر پھر بھی وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ جس چیز کی میں نے ضمانت لی ہے اس کو میرے مال سے ادا کیا جائے تو اس کے مال سے ادا ہوگا، ورنہ خود بخود اپنے قرضوں کی طرح وہ اس کے مال سے ادا نہیں ہوگا. یہ فرق ہے ان دو صورتوں میں. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2276. ضامن اور قرض دینے والے دونوں کے لیے ضروری ہے بالغ اور عاقل ہوں، یعنی معاملے کی شرائط یعنی ضامن اور قرض خواہ ان کی
شرائط یہ ہیں کہ دونوں بالغ اور عاقل ہوں اور کسی نے انہیں اس معاملے پر مجبور نہ کیا ہو. نیز ضروری ہے کہ وہ صفی بھی نہ ہو اور اسی طرح ضروری ہے کہ قرض دینے والا دیوالیہ نہ ہو. 4 وہی شرطیں جو معاملے میں یہاں تک ہم کافی مسائل میں پڑھ کر آئے ہیں کہ دونوں بالغ اور عاقل ہوں، دونوں مجبور نہ ہوں، دونوں صفی و دیوالیہ، دونوں صفی نہ ہو اور قرض دینے والا دیوالیہ نہ ہو. لیکن یہ شرائط مقروض کے لیے نہیں ہیں. درمیان میں جو مقروض ہے، مثلا جیسے ہم نے مثال دی تھی اس میں جو زید ہے قرض لینے والا مقروض، اس کے لیے یہ شرائط نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص بچے، دیوانے یا صفیح کا قرض ادا کرنے کے لیے ضامن بنے تو ضمانت صحیح ہے. مثلا کوئی بچہ ہے، کسی کا مقروض ہے، اس کا کوئی ضامن بن رہا ہے تو اب اس مقروض کا بچے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. یا کسی دیوانے یا صفیح کا اگر وہ ضامن بنے تو بھی ضمانت صحیح ہے. ان کا یعنی مقروض کا بالغ ہونا، عاقل ہونا، صفی نہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شرائط صرف ضامن بننے والے اور قرض خواہ کے لیے ضروری ہے، مقروض کے لیے ضروری نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2277. جب کوئی شخص ضامن بننے کے لیے کوئی شرط رکھے، مثلا یہ کہے کہ اگر مقروض تمہارا قرض ادا نہ کرے تو میں تمہارا قرض ادا کروں گا، تو مسئلہ نمبر 2275 کی پہلی صورت کے مطابق اس کے ضامن بننے میں اشکال ہے، لیکن اسی مسئلے کی دوسری صورت کے مطابق اشکال نہیں ہے. کریں گے مثلا اگر قرضے میں کوئی ضامن بننے میں کوئی شرط رکھتا ہے، مثلا شرط یہ رکھتا ہے کہ اگر مقروض تمہارا قرضہ ادا نہ کر پایا تو میں قرض دوں گا. اس طرح نہیں کہہ رہا کہ مقروض قرض دے یا نہ دے اب میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا، میں اس کا ضامن ہوں، اس طرح نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ادا نہیں کر پایا، پہلے تو وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اگر ادا نہیں کر پایا تو میں قرضہ دوں گا. تو کہہ رہے کہ یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے لیکن ایک صورت کے مطابق درست نہیں ہے، دوسری صورت کے مطابق درست ہے. اس سے پہلے والا مسئلہ جو کہ مسئلہ نمبر 2275 تھا، اس میں 2 صورتیں بیان کی تھی. اس میں 2 صورتیں بیان کی تھی کہ ایک یہ تھی کہ وہ مکمل ذمہ دار ہے. کہہ رہے کہ اس صورت، پہلی صورت کے مطابق یہ شرط رکھنا کہ اگر مقروض ادا نہ کر پایا تو میں کروں گا، درست معاملہ نہیں ہے. لیکن دوسری صورت جو کہ ضمان مکمل نہیں تھا، اس صورت کے اعتبار سے یہ معاملہ درست ہے کہ اگر یہ ادا نہیں کر پایا تو میں ادا کر دوں گا. اب اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہیں کر پاتا تو پھر یہ اسے
ادا کرے گا۔ ان دو صورتوں سے یعنی پہلی صورت کے اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہے، اشکال ہے، اور دوسری صورت کے حساب سے یہ درست ہے۔